رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستوں، الحمدللہ اس مسجد میں تہ خانے میں جناب محمد النبی صاحب نے قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس امت پر عجیب و غریب فضل ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن میں بھی عبادت بنا دی، رات میں بھی خوب عبادت بنا دی. دن میں روزے کے ساتھ عبادت ہے، رات کو جاگ کر قرآن کے ساتھ عبادت ہے. اور 40 سجدے تراویح کے پیغمبر السلام نے سنت قرار دے دی. 40 سجدے بڑھ گئے. اور یاد رکھیں پیغمبر السلام کی سنت اگر چھوٹی سی بھی ہو، اس کے مقابلے پر لاکھوں کروڑوں نفل ادا کر لیے جائیں، اس سنت کے نور کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ دنیا میں ہر شے کی قیمت نسبت کے ساتھ لگتی ہے. اس کو نسبت کس کے ساتھ؟ ایک عید اپنے ہمارے گھر میں لگ رہی ہے، ایک بیت الخلاء میں لگ رہی ہے، ایک عید سڑک پر لگ رہی ہے، ایک عید مسجد میں لگ رہی ہے. اب ان کی قیمتوں میں جو فرق ہے، احترام میں جو فرق ہے، ادب میں جو فرق ہے، وہ نسبت کی وجہ سے. پیغمبر اسلام کی طرف ایک عمل منسوب ہو، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو. اس لیے مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے کہ پیغمبر اسلام سے جو سنتیں ثابت ہیں، کسی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. یہ تو دیکھو ہے کس کی بات، کس کی. ٹھیک ہے کہ اگر وہ سنت ہے، آپ اس سنت پر عمل نہیں کر پا رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے. اگر آپ کو توہین کی اجازت نہیں ہے تو سنت قرار دینا تراویح کی نماز کو، اس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر فرمایا اللہ نے اس کے دن کے روزے فرض کیے اور رات کو تمہارے لیے سنت کر بنایا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان و احتسابا، جذبہ ایمانی کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب اور اجر لینے کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عجیب بات ہے کہ رمضان کی روایت میں جو روایات رمضان سے متعلق ہیں، انہیں پیغمبر السلام نے 2 لفظ خاص طور پر استعمال کیے. ایمانن یعنی عبادت جذبہ ایمانی سے ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو. لوگ کر رہے ہیں تو کرو گے، ماحول ایسا ہے، سب کر رہے ہیں نہیں کرو گے تو یار شرم کی بات ہے. نہیں، آپ کے اندر سے اٹھنا چاہیے. آپ کے اندر کوئی داعی ہونا چاہیے، باہر کا نہیں، اندر کا داعی چاہیے. بات اصابت اور طلب ثواب، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف. من قام رمضان، اچھا یہ تو دن کا تھا، دن کو آپ نے روزہ رکھا. اب آگئی رات. من قام رمضان، جو رات کو قیام کرتا ہے، وہ 2-3 اس روایت کے تحت تراویح کی نماز. من قام رمضان، اگر جب پیغمبر السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، آپ کا تو ایک دفعہ کر لینا بھی کافی ہے، لیکن 3 دن تک آپ نے پڑھائی تو مستقل نہیں پڑھائی. اس لیے کہ پیغمبر السلام جو عمل مستقل کرتے تھے، محدثین نے لکھا ہے اللہ اس کو امت پر واجب اور فرض کر دیتے. آپ نے وطر کی نماز کبھی نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سواری پر بھی ادا نہیں کی، اتر کر ادا کی تو واجب ہو گئی. جو واجب ہے، لہٰذا ایک آدمی کو اگر فدیہ دینا ہوتا ہے، مثلا وہ وصیت کر گیا، نماز نہیں پڑھی تھی یا کوئی بیمار تھا، تو وطر کا الگ سے فدیہ دینا ہوتا ہے. 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، 5 کا نہیں 6 کا. یہ فقہاء نے لکھا، اس کا الگ سے دیں گے. اگر سجدہ تلاوت رہ گیا تو وہ بھی چونکہ واجب ہے تو سجدہ تلاوت کا الگ سے فدیہ دیں گے.
صرف نماز کے سجدے کا فدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے سجدے وقت نماز ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے سجدہ تلاوت آپ نے کسی نے پڑھے اور وہ جو ادا نہ کر سکا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، وہ چلا گیا، تو اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، ایک نماز کے برابر اس کا فدیہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے امت پر شفقت کی، یہ بات ہے، ہمارا اتنا خیال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ جیسے پیغمبر اسلام کو ذات الہی سے تعلق تھا تو وہ تو ساری ساری رات کھڑے ہو کر گزار دیتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آیت پر ان کو عذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو اس سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، اور اگر تم معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ اس ایک آیت پر پوری رات گزارتی ہے، قیام میں پوری رات گزارتی ہے۔ آپ کا تو یہ جذبہ، لیکن امت پر شفقت کی کہ ان پر واجب فرض ہو جائے گا، مسافر کو بھی پڑھنی پڑے گی، مریض کو بھی پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھے گا تو فدیہ دینا ہوگا۔ 3 دن تک پڑھائی، پھر خلفائے راشدین نے اس کو مستقل جاری کر دیا، مستقل جاری کر دیا۔ تو فرمایا کہ من قام رمضان، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ایمان و احتسابا، جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہو ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزانہ روزے دار کو روزانہ دن کو بھی یہ فضیلت ملتی ہے، رات کو بھی ملتی ہے، اور محدثین نے لکھا ہے، علماء نے، جب کسی عمل سے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اگلی جو معافی کی جو عمل ہوگا اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک آدمی گناہ نہیں ہے، ختم ہو گئے، اب ایسا کام کر رہا ہے جو گناہ کی معافی کا، یا استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یہ اس کا اللہ کا قرب کو بڑھا رہا ہے، یا اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ تو دن کو بھی اور رات کو بھی، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دیکھو اس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے کا جو احترام ہے اور اس مہینے کی جو پہچان ہے اور اس مہینے کی جو اڑان ہے اور اس مہینے کی جو قیمت ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کون ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، اور قرآن مجید جیسی نعمت ہم نے تم کو دی، لہذا تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ، دن کو نہ کھاؤ نہ پیو نہ جنسی خواہشات پوری کرو، اور رات کو تم سونا نہیں، جاگ کے گزارو، عبادت میں گزارو، تاکہ تمہاری روح فرشتوں کی جو ہے فرشتوں کی طرح ہو جاؤ، جس سے کیا ہوگا کہ تمہاری روح قرآن مجید کے انوارات کو جذب کرے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مہینہ قرآن کے انوارات کے جذب کا مہینہ ہے، اور یہ صلاحیت یہ روزے سے پیدا ہوتی ہے، جاگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بھوکا پیاسا رہنا اور کم سونا، اس سے انسان کا نفس جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ کسی آدمی کو بہت نیند آ رہی ہو اور اس کو بہت کوئی کتنی دعوت گناہ کی جگہ جاؤ یار جاؤ سونے دو یار، تو سونے، اور بھوک لگی ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے سیاح ہیں، کہتے میں بغداد گیا تو بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا، ایک ایک روٹی بیل کے سڑ جتنے سونے کے بدلے میں ملتی تھی۔ دیکھو تو وہاں پر ایک محلے میں بڑا مشہور تھا کہ یہاں بڑے عاشق مشہور رہتے ہیں اور بڑا جناب مشہور ہے ان کا، ایسے دنیا میں بعض کردار بڑے مشہور ہیں، لیلا مجنو کا بھی ہے، سستی پلو کا بھی ہے، رومی جولٹ کا بھی، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسے ہی ایک کردار بڑا مشہور ہے، ان کے بڑے قصے کہانیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ اب دیکھتے کہ عاشقوں کا عشق باقی ہے یا نہیں۔ تو میں نے جا کر عاشق صاحب کا انٹرویو کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی اس وقت تجھے کیا چاہیے، اگر تجھے محبوبہ لا کر دے دی جائے، اس سے ملاقات کرا دے؟ میں نے کہا نہیں، روٹی کا سوال ہے، کسی محبوبہ کا سوال نہیں۔ عاشقہ فراموش کردند عشق، بڑے بڑے عاشقوں کا عشق فراموش ہو گیا۔ یہ تو اللہ رسول کے عاشق ہوتے ہیں۔
کہ سبحان اللہ، پھانسی اور سولیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ، بے شک. جتنے صحابہ کے واقعات ہیں ان کو سولی دی جا رہی ہے. وہ بات کرنے والا ایسی بات سلم کی شان میں کہتا ہے کاش میرے گردن میں پھندا نہ ہوتا، آج میں تیری زبان نکال لیتا. مر رہے ہیں، جا رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ ابلغ نبی اللہ، ہمارے نبی کو خبر پہنچا دینا، ان کا عاشق ان پر جان دے رہا ہے. جب جبریل السلام اترتے ہیں تو وہ پھانسی کرتا ہے. بخاری شریف پڑھی. عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، اللہ کے عاشقوں کے، رسول اللہ کے عاشقوں کے سر کو معمولی نہ سمجھو. سراشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت رہا. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء سرے اللہ، دار ہمت رہا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عاشق کا تم سری، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں جن کا عشق زائل نہیں ہوتا. باقی دنیا کی ہر شے زوال پذیر ہے، یاد رکھو، کیونکہ جس طریقے پر عاشق معشوق زوال پذیر ہیں، یہ دنیا زوال پذیر ہے، ان کی محبتیں بھی زوال پذیر ہیں. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، کتنے دوستوں کے ساتھ ہماری کتنی گہری دوستیاں تھیں جب ہم سکول کے زمانے میں تھے، جب ہم مدرسے کے زمانے میں تھے، جب ہم فیلڈ میں تھے. اب آگے عمر گزرتی گئی، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، ملنے کی خواہش بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے عاشقوں کا عشق بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں، بڑھتا رہتا ہے. رسول اللہ کا عاشقوں کا عشق بڑھتا رہتا ہے. تو نے کہا روٹی کا سوال، کہاں کی نفس کی خرمستیاں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس روزے سے ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، اس میں تقویٰ آتا ہے، گناہوں کے تقاضے ختم ہوتے ہیں. رات کے جاگنے سے، اس قیام سے. عشاء نماز پڑھنی عام دنوں میں لمبی ہو جاتی ہے، جناب عشاء کی کتنی رکعت پڑھیں. بزرگ لوگ تسلی دیں گے 9 ہی پڑھ لو بھائی، 9 پڑھ لو. 17 کہیں گے تو بھاگی نہ جائے بھی 9 ہی پڑھ لو. لیکن اب کیا ہے، رمضان میں 20 رکعت ماشاءاللہ تراویح کی پڑھ رہا اور بھی قرآن مجید سن رہا ہے. باقی اگر یہ قرآن مجید رمضان میں یہ پیغمبر سلام نے اگر ہمیں یہ سنت نہ دی ہوتی تو ہمارے کانوں سے پورا قرآن ہمارے سینے میں نہ جاتا. یہاں سے جاتا ہے. یہ قیف ہے. میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے یہ اللہ تعالی نے 2 کان کیوں بنائے؟ تاکہ اللہ کا مال ڈبل طریقے سے تیرے دل میں جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ الفاظ قرآنی نہیں ہوتے، یہ کیپسول ہے نور کے، جو کان سے دل میں جا کے پڑھتے ہیں تو دل نورانی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ان کے بے سمجھ کے بھی اس کے یہ حالات ہیں. جب بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اگر سمجھ نہیں آتا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ عام کتاب ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی بھی شاعر کی کتاب یا کسی بھی مصنف کی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں انگریزی میں، اردو میں، وہاں کہیں لکھا ہوا ہے کس کو اس طریقے پر پڑھنا ہے؟ آپ پڑھ لو، جیسے پڑھ لو. اب سی کو سا پڑھ لو، سا کو سی پڑھ لو. اگر آپ مطلب سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے جی، بات جو سمجھ گئے ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا، ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں آپ اپنی مرضی پڑھنے میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی عبادت ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ الف لام میم کو اسی طرح پڑھیں گے. آپ علم ترا کے علم کی طرح نہیں پڑھیں گے، الگ لکھنے میں ایک ہی ہے. الف لام میم کا الف لام میم اور علم ترا کا علم ایک ہے. علی شکل کے اعتبار سے قرآن اٹھاؤ، بے شک آپ مرضی کر سکتے ہو. کا مطلب ہے کہ یہ پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے. سبحان اللہ. سمجھنا مستقل عبادت ہے، عمل مستقل عبادت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پھر اس کے آداب مقرر کیے. آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، قاری صاحب جیسے چاہے پڑھ دیں. نہیں، یہاں غنہ کرو، یہاں مدہ کرو، یہاں وقف کرو. یہاں دیکھو علم التجوید، اتنا بڑا علم ہے. یعنی قاریوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس بات پر کہ قرآن مجید کو پڑھنا کہتے ہیں. اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے. یہ پیغمبر السلام نے مثال بھی الف لام میم سے دی کہ بھائی الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب الف لام میم کا معنی تو کسی کو نہیں آتا. بھائی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، 3.5 لاکھ تفسیریں. حضرت بنوری رحم اللہ نے 2.5 لاکھ کا ذکر کیا ہے، اور اب تک 1 لاکھ اس کے بعد لکھی گئی. یعنی 40 سال ہو گئے، اس کے بعد 1 لاکھ تفاسیر آ چکی دنیا میں.
3.5 लाख तफसीरें हैं। अलिफ लाम मीम लिखने के बाद आगे वही लिखते हैं, अरबी में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, किसी वल्लाहु आलम भी मुरादी ही, इसकी मुराद अल्लाह जानता है। तो आप बताएं, अगर समझने पर ही अजर मिलता तो अलिफ लाम मीम पर तो फिर अजर मिलना ही चाहिए था, जबकि रसूलुल्लाह फरमाता अलिफ लाम मीम पर तुझे 30 नेकी मिले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, वाह। कुरान मजीद है, तो पूरा कुरान मजीद इस तरावी की बरकत से सुनने मिलता है, माशाअल्लाह, हमारे कानों से गुजरता है, हमारे दिल में जाता है। तो मैं अगर कुछ नींद भी आ रही हो तरावी में तो ऐसे ही है जैसे बच्चे को नींद आ रही हो और उसकी माँ उसको चमचे से खिला रही होती है, वो खुराक उसको फायदा देती है, नहीं बताओ, बोलो भाई, बोलो, हम छोटे छोटे थे, हमारी वालदा मरहुमा, हमारे वालिद साहब दूध का बहुत एहतमाम कराते थे, कहते बच्चों को दूध पिलाया करो। हमारी वालदा हम सो भी जाते तो दूध पिलाती थी, तो हम सुबह उठते, हम कहते अम्मा आज ने हमें दूध नहीं दिया, मैंने अपने होंठ को चाटो, होंठ चाट भी दे देखा, वो तो नहीं पिलाया था, होंठ भी दे दे, तो खुराक फायदा देती या नहीं? तो कहती जब मैं नींद आ रही थी, और नहीं भाई तो खड़ा किस जगह पर है, किस जगह बारिश में इंसान खड़ा हो और उसको नींद आ रही हो, भीगेगा तो है ना, अल्लाह के रहमतों की बारिश हो रही है, फरिश्ते उतर रहे हैं कुरान मजीद के पलाई पर, पता नहीं कहां से कहां तक। मस्जिदों में ऐसे तांता अगर ये खुल जाए, पूरा आलम मुसलमान हो जाए, लेकिन आजमाइश है, आजमाइश की वजह से अल्लाह ने उसको पर्दा गैब में कर दिया और हमें इसलिए अजर दिया, युमिनून बिल गैब, ए बंदो तुम गैब पर ईमान लाते हो, इसलिए हम तुम्हें अजर और सवाब देते हैं। देख के फरिश्ते जना वो तो देख कर ईमान लाते हैं, उनके लिए जन्नत का वादा नहीं है, तुम ईमान बिल गैब वालों के लिए है। और क़यामत के दिन सारे काफिर कहेंगे हम आज मुसलमान होने को तैयार है, बल्कि अल्लाह की ज़ारत हमें हो जाए, इन्नमा रब्बी यौम ज़िल्ला महजूबून, अल्लाह फरमाएंगे मेरी ज़ात से उनको न कराना, मैं अपनी ज़ारत उनको कराऊंगा जो दिन देखे मेरे आशिक थे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमा दिया फरिश्तों की बात दो ही तो चीजें हमारे पास ऐसी खास जिसके लिए आसमान की मखलूक हम बुला लेते हैं। मौलाना कासिम नानूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि 2 चीजें हमारे पास, एक कुरान इधर पढ़ा और इधर फरिश्ते आने शुरू हो गए, और एक गुनाहगार का रोना, इधर गुनाहगार रोना शुरू किया और इधर फरिश्ते आने शुरू हो गए। तो वे फरमाया करते थे ये 2 चीजें आसमान को नहीं मिलती, गैर मुल्की माल है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जमीन से एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से जाता है, आसमान पर कुरान पढ़ने वाले नहीं है, जमीन पर ही है। तो मामूली न समझो आप कुरान की किताब को, इस पढ़ने को, सुनने को, खुदा कसम ऐसी नेमत वहां नहीं है। पैगंबर सलाम मेराज पर गए, मैं तो अक्सर उलमा से कहता हूँ भाई दिखाओ, मैंने बहुत सारी अहादीस देखकर मुख्तलिफ हदीसें देखी मेराज की, मुझे कहीं नहीं मिला कि रसूलुल्लाह किसी आसमान पर आपने कुरान की आवाज, कुरान पढ़ने वाले फरिश्ते पाए हों, आपने नमाज वाले फरिश्ते पाए, जिक्र वाले फरिश्ते पाए, तवाफ वाले फरिश्ते पाए, रोजा तो उनका मुस्तकिल ही है, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा कि मैंने कुरान किसी फरिश्तों को कहते सुना हो। हज़रत नानूवी फरमाते ये आसमानों पर नहीं मिलता, ये जमीन पर माल मिलता है। और इसी तरह गुनाहगार भी जमीन पर होते हैं, ये रोते हैं, रब की रहमत आती है तो वो भी देखने आते हैं कि ये रोता कैसे है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। जो गिरे इधर जमीन पर मेरे अर्श के सितारे, तो चमक उठा फलक पर मेरी बंदगी का तारा। जमीन पर रोता है, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह मियां ये कैसे रोते हैं? जो तो गुनाह नहीं करते, उनको एहसास नदामत का पता नहीं कि एहसास नदामत क्या चीज है। ये गुनहगार बंदे जब अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह फरमाते हैं उसको ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे मुर्शिद की अजीब तफसीर फरमाते थे कि एक आदमी के 7-8 बच्चे हो, 7 फरमा बरदार हो, एक नाफरमान हो, और बाप को छोड़ के चला गया हो, अब वो माफी मांगने के लिए आ रहा हो कि जी मैं बहुत गलती हो गई, मैं अपने अब्बा के कदमों में पढ़ता हूँ, तो 7 बच्चों की परवाह छोड़ देगा इसलिए कि वो तो अपने ही है, उसको सीने से लगाएगा और रोएगा कि मेरा बच्चा जो है ना देखो कितने हफ्ते के बाद दोबारा मेरा हो गया। पर मैं गुनाहगार बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है सारी रहमतों इधर मुतवज्जे कर देते हैं, इसलिए कि जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं वो तो है ही मेरे, अब ये जो मुझसे बेगाना हुआ था ये भी मेरा हो गया। सुभान अल्लाह, ये नेमत ऐसी है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा पर फजल फरमाया, तरावी की नमाज हमें दे दी, पढ़ने वाले को भी पढ़ने की तौफीक हो रही पूरा कुरान,
ورنہ امامت میں پورا قرآن پورے سال میں پڑھنا مسنون نہیں ہے، یاد رکھو. سنت صورتیں بتا دیا آپ نے کہ فجر میں کون سی سنتیں پڑھنا سنت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ یہاں سے یہاں تک پڑھنا، فجر میں، ظہر میں یہ، عصر میں یہ، مغرب میں یہ، عشاء میں یہ. بلکہ آپ کی صورتوں کا ذکر بھی ہے کہ آپ فجر میں فلاں پڑھتے تھے، جمعے والے دن فلاں پڑھتے تھے، عیدین میں فلاں پڑھتے تھے، اور جو ہے آپ نے فلاں موقع پر فلاں پڑھا. ساری تفصیلات حدیث میں ہے. لیکن پورا قرآن مجید قاری کی زبان سے مصلی پر پڑھا جانا یہ تراویح کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. اس کی خوب قدر کرنی چاہیے. یاد رکھو کسی نعمت کا جتنی عظمت آپ کے دل میں ہوگی اتنا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. ماشاءاللہ. یاد رکھو آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں عظمت چاہیے. سب سے پہلی چیز عظمت ہے کہ آپ کی دل میں اس کی عظمت اور اہمیت ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا کیسی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کیسے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا معاملہ ایمان اور احتساب ہے. اس لیے ایمان احتساب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اندر کی کیفیت کو درست کرو. یہاں تمہارے بے دلی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو دلچسپی ہونی چاہیے، یہاں اس کی اہمیت ہونی چاہیے، یہاں تمہارا ایمانی جذبہ تم کو کھڑا کرے. بات صابر اللہ سے ثواب کی بھی امید رکھو، اللہ سے اجر کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ضرور اجر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو بندہ امید کرتا ہے ویسے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اندر آپ سے ظنی بھی، اور میں میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں. میرے دوستو، دوسرا عشرہ شروع ہے، قرآن مجید اب ختم ہو رہا ہے اور رمضان اگلا رمضان کو قریب نہیں ہوتا. اب جو ہے اس کی خوب قدر کریں، قرآن مجید میں زیادہ وقت گزاریں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، پہلا ذکر ہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، سنانا ہے. اپنا زیادہ وقت اس میں لگاؤ، قرآن مجید میں لگاؤ. اور دوسرا کلمہ طیبہ، استغفار، جنت مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا. حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت وفق بنا كما انت وفقنا التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہمارے بھائی حافظ عبد المجید صاحب کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما. اللہ ان کا پڑھنا اور سننے والوں کو سننا قبول فرما. یا اللہ اس رمضان کی پوری برکات ہمیں بھی ہماری اولاد کو نصیب فرما، نصیب فرما. اس کے ہر لمحے میں یا اللہ کروڑوں بے شمار رحمتیں نازل ہوتے. یا اللہ ہمیں بالکل محروم نہ فرما. ہر لمحے کی یا اللہ برکات ہمیں یا اللہ مستفید فرما اور ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں جو وقت باقی ہے اس میں بھی یا اللہ ہمیں خوب صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ رات کو تراویح پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہر اس مبارک مہینے میں ہر خیر کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر کے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر خیر کے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر نفلی عمل کو آپ نے فرض کر دیا اور فرض کو 70 فرض کر دیا. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں خوب استفادے کی توفیق عطا فرما. عافیت دار نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. پاکستان کے حال پر رحم فرما. کراچی کے حال پر رحم فرما. ہمارے شہروں میں، ہمارے قریوں میں، ہمارے گھروں میں امن امان قائم فرما. یا اللہ اتفاق اتحاد قائم فرما. اور یا اللہ خوب برکات کا نزول فرما. یا اللہ گناہوں سے یا اللہ ہمیں دوری نصیب فرما اور اپنی ذات کی اور اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ رزق کے جو وسائل آپ نے دیے اس میں خوب خیر و برکت فرما. اور اللہ جو قرضے ہیں قرضوں کے بوجھ حدود فرما. اللہ اور دوست کی جو بھی حاجت ہے آپ کو خوب معلوم ہے. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. آپ اس دائرے میں آمین. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ اجمعین.